نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقوله المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد روشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکن من بعد العصر بعد الفجر ساعة اخفق فيما بينهما روایہ احمد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی یہ عصر کے بعد کی مجلس ہمیں نصیب فرمائی صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ اس کی نعمتیں ہیں یہ اس کا فضل ہے یہ اس کا کرم ہے یہ ایسی عظیم ساعت ہے یہ ایسا رحمتوں والا وقت ہے کہ جو اس وقت گزر جائے گا تا قیامت تک یہ وقت پھر نہیں آئے گا اتنی قیمتی لمحات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کی نصیب فرمایا ہے اللہ پاک ان اوقات کی ان لمحات کی ہمیں برکات بھی نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے سارا سال انسان میں اپنی بات کر رہا ہوں غفلت میں گزارتا ہے انسان غلطی بھی ہو جاتی ہے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انسان بھٹکتے بھٹکتے نافرمانی کرتے ہوئے نفس و شیطان کی وجہ سے جہنم تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے پورے انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عظیم مہینہ ہمیں عطا فرما دیا جو حکم فرمایا جس کی ہر ساتھ میں ہر گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ندا بلند ہو رہی ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو انسان کو رمضان کی ان گھڑیوں میں توبہ نصیب ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے یہ ارشاد جو گزر رہا ہے دوستو یہ ہے مغفرت کا ہے اشرس کو کہا جاتا ہے اس میں یاد رکھیں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے معافی زبانی نہ ہو صرف تصویر والی نہ ہو بلکہ توبۃ النصوح ہو انسان کو توبۃ النصوح کیا ہے کہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے اعتراف جرم کرے اپنی غلطیوں کو مانے اور
اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جس نے یہ کام کر لیا اس نے نہ صرف یہ عشرہ پایا بلکہ حقیقت میں پورا رمضان اس نے پا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس میں 4 وظیفے تم کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک تو ہوتے نا خود ہم نے اپنے وظیفے بنائے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے نبی نے ہمیں وظیفہ بتایا رمضان کا، تو اس وظیفے پہ ہم قائم ہو جائے تو کیونکہ وہ تو خود سرکار دار کو بتایا ہوا وظیفہ ہے، مہینہ بھی آپ ہی نے بتایا ہمیں، وظیفہ بھی آپ نے بتایا، تو اس وظیفے کو کثرت سے پکڑ لیں۔ پہلی چیز تو بتائیے وہ کیا ہے؟ کثرت استغفار، اللہ سے معافی مانگو۔ دوسری چیز کثرت ذکر، اللہ کا ذکر۔ تیسری چیز جنت کے لیے اعمال کرو، یعنی جنت کے لیے دعا مانگو۔ اصل الجنہ، دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت کے لیے جو اعمال کرے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں جنت نصیب فرما۔ اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور اس کے ساتھ اعمال بھی ایسے کرو کہ جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہ 4 وظیفے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا فرمایا ہے، اس کو ہم صبح شام کریں، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونسأل الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ایک ہی سینٹینس میں ماشاءاللہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہے رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ۔ تو بھائیو، اس میں جو کثرت ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، دیکھیں دنیا کے اندر ہم ایسی دنیا میں ہیں جو تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، حالات، پریشانی، روزگار، بے روزگار کی پریشانی ہے، کبھی صحت کی پریشانی ہے، کبھی جسم کی پریشانی ہے، ہزاروں پریشانی ہے نا، کیوں ہے ہی پریشانی کے گھر میں، یہاں پریشانی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بیوقوف انسان تو وہ ہے جو یہاں پر جنت تلاش کر رہا ہے۔ جنت کو آرام تو بھائی جنت میں ملے گا، دنیا میں کام، دنیا میں جو ہے ہر وقت انسان کی مصیبتیں پریشانی چلتی ہیں، لیکن پھر بھی ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، حالات کو برداشت کرنے کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں تاکہ بندہ بہک نہ جائے۔ آدمی کمزور ہے، ذرا پریشان ہوا، شیطان نے وسوسے ڈالے، بہک کے دین ہی چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہمارے ساتھ کیوں ہوگی، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر یہ کیوں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کو شیطان تو تلاش میں رہتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ ہو تو میں اس کو پکڑوں گا، اس کو دین سے نکالوں، اس کو ایمان سے خارج کروں۔ تو ان حالات سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم دنیا میں ہیں تو آزمائش ہمارے ساتھ چل رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس میں حوصلہ بلند رہے انسان کا، برداشت کرتا چلا رہے، اللہ کی طرف سے راغب رہے، اللہ کی طرف سے سست نہ ہو، تکلیفوں کو برداشت بھی کرنا سیکھے، تکلیفوں سے ساتھ چلنا بھی سیکھے، بیماری آ جائے تو صبر بھی آنا سیکھے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک ہماری ہیلپ کے لیے کہ یہ بندے بدل ہی نہ ادھر نہ ہو جائیں، اللہ پاک نے تاکہ دنیا میں ہم چلتے رہیں، اپنے مال کو جاری رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام کیا ہے، بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ اس انتظام کو ہم پکڑ لیں تو الحمدللہ ہر کام انسان کا آسان ہو جاتا ہے، یعنی پھر مشکل نہیں رہتی، پریشانی نہیں رہتی۔ بندہ سوچتے رہتا ہے پریشانی، جی دیکھو پتہ نہیں کب ہوگا میرا یہ معاملہ، پتہ نہیں کیسے چلے گا، میں کس طرح مجھے، اس کو شیطان بلائنڈ کر دیتا ہے، بالکل کہ تیرا ہے ہی نہیں، نا امید کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، بالکل وہ سمجھتا ہے کچھ چل ہی نہیں سکتا، بیچارہ ہڑبڑا جاتا ہے، گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، پسینے آ جاتے ہیں، آگے کچھ کرنے کی جدوجہد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، بس نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہے ہی نہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا، کیا کروں۔ یہ مایوسی نہیں ہے میرے بھائی، جس کے پاس ایمان ہے اللہ ان کو ایسا مایوس نہیں چھوڑتا،
حالات ہیں چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کس طرح انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. بندے ہیں نا، کوئی ہم ایسے تو نہیں، فرشتے تو نہیں، تو اللہ نے اس کے لیے انتظام ہمارا فرمایا ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو اس حدیث کی طرف سے آپ توجہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اس میں کتنی بڑی بات بیان فرما رہے ہیں، کتنا بڑا حوصلہ دے رہے ہیں، کتنی بڑی ہمت پیدا کر رہے ہیں، سخت بیمار کے لیے بھی، سخت پریشان کے لیے بھی، سخت مصیبت زدہ کے لیے بھی، کہ تم یہ کام کرو، کیونکہ ادھر نہ چلے جانا، اپنی مشکلوں کو دوسروں کو پیش نہ کرتے پھرنا. دیکھو کیسے حال بیان فرمایا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. فضائل حدیث میں حدیث روایت کی گئی ہے، مختصر جگہ پہ حدیث آئی ہے. ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ اذکرونی بعد العصر و بعد الفجر ساعۃ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امتی، تمہاری تکلیف کا حال بہت اچھا میں بیان کر دیتا ہوں تمہیں، اس میں بس ہمت کر کے تم اس عمل کو جاری رکھنا. وہ کیا ہے؟ یہ دو اوقات میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک عصر کے بعد، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں اس وقت، دیکھیں ظہر کا وقت تھا، اس کے اپنے فضائل تھے. لگتا تو ویسے ہی ہے بھائی سورج نکل رہا ہے، وہی ہوائیں، وہی چیز، نہیں. روحانی طور پہ ایک ایک سیکنڈ کا جو ہے فضائل اپنے ڈفرینٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، بدلتے چلے جاتے ہیں. جو اس وقت تصویر پڑھیں گے اس کا مزہ رنگ ڈفرینٹ ہے، جو صبح پڑھیں گے اس کا مزہ رنگ ڈفرینٹ ہے، جو قرآن فجر پہ پڑھیں گے اس کا مزہ ڈفرینٹ ہوگا، اس کے رنگ ہی ڈفرینٹ ہوں گے. جو قرآن ظہر کے بعد پڑھیں گے ہے قرآن، لیکن اس کے مزے بدلتے جاتے ہیں. کیسے کہ اللہ نے اوقات کے اندر مزے رکھے ہیں، وقتوں میں کیوں اللہ نے تبدیل کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ والوں کے لیے اس میں نشانی رکھی ہیں، دماغ والوں کے لیے، یہ دن کا بنانا، صبح کا بنانا، شام کا بنانا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے مطابق عمل دینا. یعنی جو ظہر کے وقت جو اللہ نے ہمیں نماز دی ہے 4 رکعت، یہی 4 رکعت آپ کسی اور وقت پڑھ لیں، وہ مزہ نہیں، فیض نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے لطف نہیں آئے گا. وہ اسی وقت آئے گا کہ جو 4، حالانکہ وہی پڑھ رہے ہیں آپ الحمدللہ، وہی دعا سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کب آئے گا؟ یہ اسی وقت آئے گا جس وقت آپ ظہر کے وقت آ کے 4 رکعت نمازیں پڑھیں گے، ورنہ ہو گیا اس کا ثواب ختم. اسی طرح اس وظیفے کو جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہمارے مشکلات کا، پریشانیوں کا، ہر چیز کا کون سے وقت سیٹ کیا ہے؟ پہلا وقت سیٹ کیا عصر کا وقت. اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ نے کیا اس کام کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ جو عمل ہمیں دیا ہے، اس میں کیا برکت ہوگی، اس کی حکمت کو تو ہم نہیں جان سکتے. لیکن ہمارا کام کریں تو فرمایا عصر کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعد العصر، جب نماز عصر سے فارغ ہو جاؤ تم، تو اس کے بعد تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر شروع کرو. ماشاء بولو سبحان اللہ. کیا شروع کرو؟ اللہ کا ذکر شروع کرو. مجلس کی شکل میں ہو، تنہائی کی شکل میں ہو، الگ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ذکر میں محو ہو جانا ہے. بس اللہ کے ذکر کو کچھ کام نہ کرو. اس وقت جو سب سے بڑا عمل ہوگا جو اللہ نے بتایا، وہ کیا ہوگا؟ ذکر ہو. تو اس اوقات میں اس فکر کو خواہش کر تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، پڑھے جو بھی کریں، لیکن اللہ کا نبی ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ ٹائم اس کام کے لیے. سبحان اللہ. تو آپ کی ریکمنڈیشن کتنی زبردست ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس وقت یہ کام کرو، پھر دیکھو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. بولو سبحان اللہ. رزلٹ بتائیں گے اس کا کہ یہ کام تم کر کے دیکھو. عصر کے بعد صبح بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے، دوپہر میں آپ نے ذکر کیا ہوگا چلتے، لیکن اللہ نے اس وقت بعد عصر نماز کے فوراً بعد آپ بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر میں ہو جائے، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. بس دوسرا کام اس وقت نہ کریں. ذکر کے ہی طریقے ہیں الحمدللہ. سب سے افضل طریقہ وہ ہوگا ذکر کا کہ جو آپ نے کسی اللہ والے شیخ سے پرسکرائب ذکر لیا ہوگا، اس کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ. اگر نہیں لیا تو پھر جو تسبیحات پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھ. لیکن جو
آپ کو فائدہ اس سے ہوا جو پرسکرائب کیا ہوگا کسی شیخ نے آپ کے لیے، وہ آپ کے باطن کو بھی صاف کرے گا، آپ کی روح کو بھی صاف کرے گا۔ تو اس ذکر جو آپ نے سیکھا ہے کسی اللہ والے سے اکارڈنگ ٹو قرآن، وہ ذکر دیا آپ کو، یہ بیسٹ ٹائم ہے حضور کا ذکر کرنے کا بعد العصر، جس سے آج نقش بندی سلسلے کے اندر ہم مراقبہ دیتے ہیں نا کرنے کے لیے، وہ تو بہت ہی آسان ہے۔ جیسے آپ نماز الحمدللہ پڑھیں، نماز ادا کریں، بیٹھ کے وہیں مراقب ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، مراقبہ جو طریقہ بتایا گیا ہوگا آپ کو، اس مراقبے میں شامل ہو جائیں، عورت بھی مرد بھی، ہر جگہ سب کے لیے آ رہی ہے حدیث۔ اس میں ساعتاً یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گھنٹوں بیٹھو، 2 گھنٹے بیٹھو، ساعتاً جتنا بھی تمہیں توفیق ہو اتنے دیر میں بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ نے کام پہ جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، لیکن یہ عمل کر کے جاری رکھو، اور جو عمل بتایا جائے اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ فائدہ اس میں ہوتا ہے جس میں آپ استقامت کریں، اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھیں، اسی لیے ساعتاً کہا گیا ہے۔ یہ نہیں اس پہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں رکھی کہ بھائی لمبا چلنا ہے تم فلاں اتنا، اس ٹائم پہ جو ذکر کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، اپنے ٹائم کے مطابق ساعتاً تھوڑی دیر مراقبہ کریں، کیونکہ جس وقت بیٹھیں گے الحمدللہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، مسلم سب ہوں گے، تو وہاں آپ شروع لا الہ الا اللہ لا الہ، تو پھر لوگ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو مراقبہ ایک ایسی چیز ہے کہ سوائے آپ کے اللہ کے کوئی وہاں پہنچتے ہی نہیں ہے۔ حدیث میں سنا آپ نے جب عمال پیش کیے جائیں گے تو خداوند کاتمین جو کچھ چھپتی نہیں جن سے کوئی چیز، ان کو اسی طاقت کے ساتھ ہمارے لیفٹ رائٹ بٹھائے کہ وہ ہر چیز نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ پیش کریں گے ہمارا کہیں کہ تمہارے انکمپلیٹ ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی مفہوم حدیث کا، یا اس میں جو طاقت آپ نے دی تھی، جو قلم نورانی ہمیں دیا تھا، تو شخص کی ہر چیز لکھ لی ہے، اس عورت کی ہر چیز لکھ لی ہے، اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیسے چھپ سکتے؟ ہم نے بتا دیا سب کچھ، کہتے بالکل صحیح کہہ رہے تم سب کچھ بتا دیا، لیکن ایک عمل اس بندے کا میں نے بھی رکھا تھا ایسا، جس کی طاقت تمہیں دی ہی نہیں کہ تم اس کو لکھ سکو یا اس کو مجھے بتا سکو، کیونکہ وہ میں خود ریکارڈ کرتا تھا، وہ میں خود ریکارڈ میرے پاس ہوتا تھا ڈائریکٹ سے۔ کیا بات، کیسا ملو، نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں، ذکر اپنا ماشاء اللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن جب ذکر کر رہے ہیں تو اللہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو۔ وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے اچھا ہمیں تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں کرتا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں یہ وہ عمل تھا کہ جو اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرتا تھا، تو اس عمل کو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، آج میں اس کو ثواب عطا فرماتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یہ سیکھنا پڑتا ہے، کسی شیخ کے پاس سیکھ لیتا ہے۔ تو جب انسان عصر کے بعد فارغ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کیا کرے، مراقبہ کرے، بیٹھ ساتھ۔ پھر فرمایا بعد الفجر، یہی کام آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے۔ اس میں ایک بڑا نقطہ ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو ہے نا ڈیوٹی چینج ہوتی ہیں فرشتوں کی، جو عصر تک چلتے ہیں نا فرشتے ہمارے ساتھ، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ پھر رپورٹ تیار کر کے اپنی سیدھی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ یہ رپورٹ لے ہیں فلاں وقت سے فلاں وقت۔ عصر میں ان کی کیبنٹ چینج ہو جاتی ہے، یہاں کہ جی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت رمضان کا چاند ہوتا ہے نا، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، کچھ سنیں، حدیث تو نہیں ہے۔ تو بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، تو عصر کے بعد ہی وہ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عصر کے بعد وہ اعتکاف اپنی پیکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت یہ تو چاند کا بھی اعلان نہیں ہو تو مغرب کے بعد ہوگا، حضرت نے یہ پیکنگ کیسے شروع کر دی؟ اللہ سبحانہ توفیق سے، ان کے نورانی سے، ان کے فضل سے ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہے نا وہ اڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنا سامان پیک کر رہے ہیں۔ عصر کے بعد جا کے رپورٹ نہیں ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں یہ رمضان کے فرشتے جو ہے نا اب یہ غائب ہو رہے ہیں، چاند ڈیفینیٹلی اپنا نظر آ ہی جائے گا۔ اچھا بھائی یہ فرشتے چلے جاتے ہیں عصر کے بعد، اللہ اڑ جاتے، تو پھر وہ اگر رپورٹ دیتے ہیں تو پھر اس میں اللہ کے نبی نے ہماری کتنی پیاری بات سنائی کہ جس وقت تم عصر کا ذکر کرو اور فرشتے جب جائیں گے تو جب تمہاری رپورٹ لے کر جائے اللہ کے حضور پیش ہوں تو کہیں جی ابھی ہم آئے تو آپ کو یاد ہی کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، آپ کا اینڈ جو ہو ذکر ساتھ،
اور یہی معاملہ فجر میں ہوتا ہے. فجر میں کیبل چینج ہوتی ہے. تو اللہ کے حضور میں جب صبح اور شام کا ذکر پیش ہوا, یہ تو بڑا ماشاءاللہ زبردست ہے. صبح بھی اس کی ذکر کے ساتھ ہوتی ہے, شام بھی ذکر کے ساتھ ہوتی ہے, تو پھر اللہ کی رحمت اس کو نوازتی ہے. سمجھ آئی نہیں بات ہے؟ کرنا چاہیے نا, ذکر نہیں کرنا چاہیے. اسی فیض کو بتا رہے ہیں, امام الانبیاء بتا رہے ہیں, یہ مولوی صاحب نہیں بتا رہے, امام الانبیاء. اچھا, پھر ہمیں اسی طرح ذکر کریں فجر کے بعد بیٹھ جائیں اور ساتھ کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں. اور یہ 2 وقت میں ایسی سستی ڈالے گا آپ کو شیطان, یہ ذکر نہیں کرنے دے گا. اس کو پتہ ہے یہ کام بن رہا ہے اس بندے کا, یہ اس بندے کا تو کام بن رہا ہے, وہ اسی سے آپ کو غفلت ڈالے گا. نیند بھی اسی وقت آئے گی, کام بھی آپ کو یاد کرائے گا, اور ہر پریشانی اس وقت ہوگی, پوائنٹ بھی آپ کو اس وقت یاد ہوں گی, سب کچھ اسی وقت میں ہونا ہوگا. آپ کو جھگڑے بھی ہونے گے تو اسی وقت میں ہوں گے, اور جو کچھ ہونا ہوگا نا ان 2 وقتوں میں آپ دیکھیں اس نے کرا دیتے. اکثر گھر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں انہی 2 اوقات میں زیادہ ہوتے ہیں, نوٹ کر لینا, کیونکہ اس نے غافل کرنا ہوتا ہے نا بندے کو. بہت نورانی وقت ہوتا ہے یہ, نگارنا دھکا دے کے اس تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان 2 وقت میں لگی فرماتے ہیں. بس کو بعد العصر بعد الفجر ساتھ. اب رزلٹ بتا رہے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. پریشانیوں میں بندہ, مصیبتوں میں, اللہ کو پتہ ہے کس حال میں. اللہ کہتا ہے پھر کیا کہتا ہے تعالیٰ, اس وقت نے ذکر کیا, اصل پہ کہتے ہیں ذکر کیا, اکفر سبحان اللہ بینہما, کہ اس درمیان میں جو وقت میں جو پریشانی, جو مصیبتیں, جو حالات تیرے بھی ہیں, اب تیرا رب تجھ سے کہتا ہے اکفر, کہ میں تیرا کفیل بن گیا. سبحان اللہ. یار جن لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے وظیفے ہوں, یہ تو ہماری جلالت کا وجہ ہے. ہماری محرومی کی جو وجہ ہیں جو اکثر میں یہ ہے, دیکھیں پریشانی آپ نہیں تبدیل کر سکتے, آپ پریشانی نہیں ہٹا سکتے کسی چیز سے کی, وہ اللہ کی ذات ہے جس نے دی ہے. ما اصابہ من مصیبۃ الا باذن اللہ. کیسے چینج کریں؟ حالات آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن حالات کو برداشت کرنے کی قوت لے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے برکت لے سکتے ہیں. صبر آ جائے گا, مطمئن رہیں گے, آپ گھبرائیں گے نہیں, تکلیف زیادہ نہیں محسوس کریں گے اپنے آپ کو, بلکہ الحمدللہ شکر ہی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. کتنی بڑا اللہ تعالیٰ آپ فکر رہنے کا ہے بہن. اب اس میں ساری بیماریوں کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کفایت لیتا ہوں, میں تیری مددگار کروں گا, تیری مدد کروں گا, میں تجھے بچاؤں گا. اور میں اب یہاں آپ کو واقعات سنا لوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے, کہیں سے کچھ سمجھ نہیں آتا, یار اب میں اس کا حل کیا ہوگا. جن لوگوں نے اس چیز کو اپنا وظیفہ بنایا ہوئے, اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے, الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چٹکی کے ساتھ وہ حل ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ. اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری مدد کہاں سے ہو رہی ہے, یہ کس نے میری مدد کر دی, ایک دم میرے پاس یہ کہاں سے, یہ معاملہ کہاں سے آ گیا. افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں نبی پاک اپنے احادیث پہ یقین نہیں رہتا, ہزاروں چیزیں کر لیں گے ہم. لیکن کتنی پیاری بات بتائی کہ تو اس عمل کو کر. اس عمل کرنے کے ساتھ نہ صرف تیری دنیاوی تکلیف دور ہوں گی, بلکہ اس میں ایک کتنی بڑی چیز رکھی ہے اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے, کہ اللہ کا ذکر سنیں, یہ حدیث کے مفہوم, اللہ کا ذکر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. اور جس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کا پھر ہر عمل بھی محبت سے ہوتا ہے. اللہ کی قسم ایسی ہے کہ جب انسان کا پیٹ صحیح ہو جائے نا, قسم کہہ رہا ہوں, تو وہ جو خوراک کھاتا ہے پیٹ صحیح ہونا, تو اس کا مرچوں کا اور مزہ جو چٹ کھانا آتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جب تک پیٹ خراب ہو نا آدمی کا, تو اس کو کتنی مزہ نہیں آتا. وہ کہتی جی میں نے تو سرتاج آپ کے لیے اس میں جتنی آپ نے ہری مرچی کہی تھی اتنی ڈالی ہیں, اوپر سے اس میں میں نے لال مرچی بھی ڈالی ہیں, اتنا نہیں, وہ لطف نہیں آ رہا. حقیقت میں کیا اس کا پیٹ خراب ہے, ٹیسٹ نہیں آ رہا. اسی طرح ہمارا جو ہے نا ایمانی ٹیسٹ خراب ہوا ہے. نہیں سمجھے بات, ایمانی ٹیسٹ. تو ہمیں ان اعمال کا ٹیسٹ نہیں آتا. ہم کر تو رہے ہیں, جتنا ٹیسٹ ہے قرآن میں آپ کو پتہ ہے,
اتنا ٹیسٹ ہے قرآن میں کہ اگر آپ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں تو جیسے ہی قرآن کا ابتدا ہوئی نہیں اور ان کے جسم کانپنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب نبی اکمل بیمار ہوئے نا آپ، تو وصال کا وقت تھا، آپ کا تشریف لے جانے، بہت کمزور بھی ہو گئے، مشکل سے آپ مسیح کی طرف تشریف لاتے تھے. بس عائشہ صدیقہ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر کہا جائے کہ میں اب مشکل ہوتا ہے مل جانا، تم امامت کرا لو میری جی. حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی، حضرت عائشہ صدیقہ نے جو بات کہی وہ سنے نا، کہتے یا رسول اللہ علیہ وسلم، ان کے والد تھے نا. آدمی میں بتاؤں میں آپ کو تو آپ سے کہ وہ میرے والد ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں ان کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر انہوں نے آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے تلاوت شروع کر دی نا قرآن کی، تو پھر ان کی آہ و بقا ایسی ہوگی، ان کی رونے کی آواز ایسی ہوں گی کہ پیچھے لوگوں کو نماز سمجھ نہیں آئے گی، قرآن سمجھ نہیں آئے گا. وہ قرآن پڑھتے ہی کرنے میں نکل جاتے ہیں. جی وہ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس کو قرآن پڑھتے تھے تو ہچکیاں بن جاتی تھیں ان کی. یہ ہے ٹیسٹ ان کا. اسٹامک جو تھا نا ایمان کا وہ مضبوط تھا، وہ پیارا تھا. نہیں بند سمجھے میں نے کیا بات کی تھی کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو ذکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایمان کا سسٹم اچھا ہوتا ہے، تو پھر ان کو ہر عمل کے اندر لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. ان کا جسم کانپنے لگتا ہے نماز کے اندر، ان کو گریہ تاری ہوتا ہے صلاۃ کے اندر. ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ 20 ہیں تراویح ہیں، 18 تراویح ہیں، 19 تراویح ہیں، ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. امام مالک 36 رکعت پڑھتے تھے تراویح میں. کتنی؟ 36. اور ہمیں موت آتی ہے 20 کا نہیں کوئی 8. اب تو یہ ہو گیا کہ ہے ہی نہیں، بدعت ہے تراویح. اندازہ لگاؤ کیوں کہ وہ ٹیسٹ نہیں ہے ایمان کا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شروع کب ہوئی تھی ختم کب ہوئی تراویح، کیونکہ ٹیسٹ ہے. قرآن جیسا ٹیسٹ میں ہے ہی نہیں کسی چیز کے اندر. تو ہم 2 طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. ایک یہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھاتا ہے نا آدمی، بس کھا لی یا پیٹ بھر گیا. ایک مزے لینے کے لیے کھاتا ہے، ہرنے والے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کھانے کے بعد. واہ کیا پکایا کھانا آج تو بیگم تمہیں کمال کر دیا، بڑا چٹپٹا ہے. اس کا مطلب ہاضمہ اس کا بڑا درست ہے. یہی ہمارا تعلق ہر عبادات کے ساتھ ہے. فرمایا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اعمال کا مزہ ہی بدل جاتا ہے. وہ تہجد میں کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ، تو اس کو تو پھر جو لطف اس تہجد میں آتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا لطف مجھے آ رہا ہے. نماز کے سجدے سے اس کو سر ہی نہیں ہٹتا، کیونکہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی اس کے اندر. اشارہ دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ صرف وہ عمل ہی نہ کرو بلکہ اس عمال کی ٹیسٹ حاصل کرو اپنی زندگی کے اندر. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح آپ عصر کے بعد اللہ کا ذکر کریں، اور کس کے بعد؟ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہو، میں اب تیری ہر مصیبت کا میں کفیل بن گیا. دیکھ میں کس طریقے سے تجھے صبر دیتا ہوں، کس طرح تجھے اس باتوں میں کفالت کرتا ہوں، کس طرح تجھے ان چیزوں سے میں نکالتا ہوں. اور یہ تو کام مجھ پہ چھوڑ دے، تم نے میری بات مان لی، یہ کام میں تیرے ساتھ کروں. میرے بھائی رمضان ہے، کسی اچھے عمل کی ہم نیت کر لیں. حرج کیا ہے؟ کسی چیز نہیں کہ ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ یہ کام کریں گے، تو پھر کون مدد کرے گا؟ اللہ. اب فائدہ تو سمجھ گیا نا، ذکر کا فائدہ سمجھ آ گیا کہ کیوں ذکر کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اتنی بات ہم کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. آج رمضان میں تم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور ہم نے یہ بات سنی بھی ہے، اور بہت بڑی حدیث ہے ماشاءاللہ. کئی جگہ پہ روایت سے حدیث کو کیا گیا. میں افسوس سے مدد کی توفیق کرتا ہوں، مانگتا ہوں، اور میں اپنے نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں
عصر کے بعد اور فجر کے بعد بیٹھ کے جتنی بھی توفیق ہوگی میں اللہ کا ذکر کر لیا. اور اعلیٰ ذکر سیکھنا ہے تو کسی اللہ والے سے آپ ذکر سیکھنا ہے, مراقبہ کریں, پھر مراقبہ کرنے اور زیادہ فائدہ. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, وہ ڈائریکٹ سنیں گے اللہ پاک آپ کا ذکر. بات سمجھ آ گئی؟ نیت کر لیں ذکر سیکھنے, ذکر سیکھنا, مراقبہ بھی شروع کرتے ہیں. یہ ہے رمضان کی برکتیں. ہم کہتے ہیں رمضان کی برکت, اس کو کہتے ہیں برکت کہ رمضان کی برکت سے آپ کو ایک حدیث مل گئی اور آپ نے پوری زندگی کے لیے ایسا عمل لے لیا جس میں اللہ تعالیٰ آپ کا کفیل بن گیا. دیٹس دی برکت. اور کون سی ہوتی ہے برکت؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں برکت ہے رمضان میں. بڑا برکت تو یہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو حدیث سنا دی, اللہ نے آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا. تو برکت یہ ہے کہ آپ اس پہ نیت کر لیں کہ میں یہ عمل کروں گا. یا رمضان گزرے, رمضان نہ آئے, میں ہر فجر کے بعد عصر کے بعد بھی بیٹھوں گا ساعتاً, جتنی بھی 5 منٹ 10 منٹ جتنے بیٹھوں گا, ذکر کروں گا. مراقبہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے مراقبہ. ایک زبان سے 1 ساعت کا مراقبہ, 1 گھڑی کا مراقبہ جو ہے آپ یہ دیکھیں 100 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے. کیونکہ اس میں اخلاص بہت ہے. 100 سال کی بعد میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو منہ پہ مار دی جائے گی. اس میں 1 گھڑی جو بیٹھتا ہے اخلاص کے ساتھ, اس میں اخلاص بہت ہے اور اللہ کو اخلاص بہت پسند ہے. سمجھا گی بات نہیں؟ کرتے نہیں سارے, سب جو سن رہے ہیں میری باتیں, عورتیں مرد سب نیت کرتے ہیں اس چیز کی کہ انشاءاللہ ہم اس پہ پابندی کریں گے. اگلے رمضان تک ہم نے ہر عصر کے بعد گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں, عصر کے بعد اور فجر کے بعد ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے بھائی؟ الحمدللہ باتیں تو بہت ہو گئی. اب یہ کون سا ہے؟ یہ ہے عصر. ٹھیک ہے نا؟ اور عصر ہے رمضان کی, روزہ جلدی کھلنے والا ہے, فرشتے جانے والے, اور اللہ نے ہمیں توفیق دی مجمع کے اندر جو اب تم اللہ کا ذکر کرو. کریں پھر اللہ کا ذکر شروع کریں ہم. کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا اعلان ہو چکا تھا مسجد میں کہ آج اس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوگا, لیکن کچھ حضرات اور بھائی میرے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. ان سے معذرت چاہوں گا کہ یہ فعل ہم اعلان کے بعد کر رہے ہیں, بتا کر رہے ہیں کہ آج تھوڑی دیر میں اللہ کا ذکر ہوگا. تو ویسے قرآن کی پڑھنے کی جگہ بہت تھی اس مسجد میں, نیچے ہالوں میں ہے جگہ, کمروں میں جگہ تھی. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا. ہم کسی چیز کا ڈسٹربنس نہیں کریں. کسی قرآن کرنے والے وہ خود ہی اپنی مرضی سے بیٹھا ہے تو بیٹھا, لیکن ہم بڑی زماں اس چیز سے اعلان کیا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ اللہ کا ذکر ہوگا, اس لیے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ کوئی تلاوت یہاں کر رہا ہے, ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم کسی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ خود اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, حالانکہ اس مسجد میں نیچے بھی انتظام ہے تلاوت کا. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المرسلین. اپنی اپنی حاجات کی دعا مانگیں. بہت ہی مقبول گھڑی ہے الحمدللہ. روزہ کھلنے والا ہے, ذکر سے ہم فارغ ہوئے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو حدیث مبارک میں جب کوئی جماعت اللہ کے ذکر میں بیٹھتی ہے تو فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ ان کے قلوب پر سکین نازل فرماتا ہے, سکینہ نازل فرماتا ہے. آسمان سے فرشتہ ندا مارتا ہے, جاؤ ذکر کرنے والوں میں نے تم سب کو بخش دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. جو بھی حضرات اور خواتین مجلس سے ذکر میں شامل ہوئے میرے مولا, ان سب کی بخشش فرما. یا اللہ ان سب کی بخشش فرما, پوری امت کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرش زینت فرش وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.